بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل سنت کا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے، لڑائی کیا ہے، یہ دشمن کیوں ہے اہل سنت کے؟ یہ نقطہ ذہن میں بیٹھ گیا تو اگلا مسئلہ سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، محمد کریم کا پیارا مانتے ہیں، فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں، حسنین کا بابا مانتے ہیں، شیر خدا مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، بگڑی بنانے والا نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں علی وہ علی ہے جس کو پیارے حبیب نے کہا تھا، علی، فاطمہ، حسن و حسین، جنت میں جہاں میں ہوں گا اللہ تمہیں بھی میرا پڑوسی بنائے گا۔ یہی عقیدہ دروازہ رافضیت نے 12 اماموں کے لیے کھولا کہ ان پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں، یہ محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت سے پیار اس لیے کرتے ہیں، یہ محمد کے گھر والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں سے محبتوں کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہ تو اس شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے ایران پہنچے، وہ تو قیصر و کسریٰ کے محلات کو اجاڑ دیا، وہ پوری دنیا کے اندر توحید اور ایمان کو پھیلا دیا۔ تم ان کی طرف نسبت کرتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی کی وفات کے بعد صرف 3 بچے، باقی سارے کافر ہو گئے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے تم اسی طرح محمد کے گستاخ ہو جس طرح آل محمد کے گستاخ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظالموں، اس پیارے حبیب کے پیارے صحابہ پر یہ تہمتیں لگاتے ہو جس کی آنکھوں سے آنسو برسے تھے، پیارے نبی اس کی گود میں سو رہے تھے، آنسو چہرے پہ گرے تھے، آقا اٹھے تھے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس سوراخ کے آگے کپڑا دینے کے لیے نہیں تھا، میں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر لیا، کوئی جانور میرے پاؤں پہ کاٹ رہا ہے، پیارے نبی میں نے اپنی ٹانگ کو حرکت اس لیے نہ دی کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ انسانیت پہ اللہ مالک کے احسانات میں سب سے بڑا احسان امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام توحید دے کر ہماری طرف مبعوث کرنا۔ پیارے حبیب تشریف لائے، قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، مخلوق کے سامنے جھکی ہوئی مخلوق کی پیشانیوں کو ایک خالق و مالک کے سامنے جھکنے کا درس دیا، نور توحید کو پھیلایا۔ مالک فرماتا ہے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا دین حنیف کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ مقصد کیا تھا اس دین کا؟ تاکہ باقی سارے ادیان کے اوپر یہ غالب آ جائے، باقی سارے ادیان جس میں غیر اللہ کی عبادت کا پیغام تھا ان کو مٹا کر امت کو، انسانیت کو شرک کی دلدل سے نکال کر ایک توحید کا پیغام سکھا کر اس وحدانیت کے عقیدے کے جھنڈے کو گاڑ دیا جائے۔ بھلے مشرکوں کو جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، مشرک تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں نے ایمان کے نور کو پورا کرنا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے زمین سکیڑ دی گئی، آپ نے مشرق و مغرب کو دیکھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ دین جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گا، اور جہاں تک دن کی سورج کی گرمائش اور روشنی پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گا۔ کسی کے روکنے سے یہ رک سکتا، کسی کے دبانے سے یہ دب سکتا، کسی کی سازشوں کے سامنے یہ فیل ہو سکتا، کیونکہ یہ دھرتی پہ کسی کا بنایا ہوا دین نہیں، عرش والے مولا کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس پیغام توحید کو پیارے حبیب نے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ پیاری جماعت دی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے دلوں کو دیکھا تو سب سے پیارا دل محمد کے دل کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کے لیے چن لیا، پھر دلوں کی طرف جھانکا تو سب سے پیارے دل پیارے نبی کے اصحاب کے دلوں کو پایا، تو اللہ نے صحابہ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ صحابیت وہ عظیم مقام ہے جو اپنے زور بازو سے کمایا نہیں جا سکتا، یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کا چناؤ ہے۔ وہ چاہے حبشہ کے بلال کو مل جائے اور چاہے علی کے بابا کو نہ ملے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیغام توحید قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اپنے سینے سے لگایا، پھر جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کے حق کو ادا کیا، اس پیغام کو لے کے نکلے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، گھروں کو چھوڑا، بستیوں کو چھوڑا، شہروں کو چھوڑا، اور ایک پیغام، ایک اللہ کی عبادت کا نعرہ لے کے سرزمین مکہ سے اٹھنے والی یہ تحریک، اس نے نہ روم کو چھوڑا، نہ قیصر بچا، نہ کسریٰ بچا، نہ ایران کے آتش کدے جلتے رہے۔ صحابہ کی جماعت نے مجوسیوں کے آتش کدوں کو بجھایا، توحید کے پیغام کو پھیلایا۔ یہ سیدنا عثمان کا دور ہے، بلوچستان میں صحابہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، ملتان تک کی سرزمین اولاد صحابہ نے قولوا لا الہ الا اللہ کے نعروں سے جگمگا دی۔ لیکن یاد رکھیے اسلام کے دشمن پیدا ہوئے، اس دعوت توحید کے دشمن پیدا ہوئے۔ دشمن کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دشمن تو میدان عمل میں سامنے آئے، میدان کارزار میں اترے۔ پیارے حبیب کے پیارے صحابہ نے اپنے رب کی مدد سے اور پھر اپنے ایمان کی قوت سے مولا کو ایسے راضی کیا ہوا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد آسمان سے اتارا کرتا تھا۔ کچھ دشمن جنہوں نے چھپ کے وار کیا، جنہوں نے چولے بدل کے وار کیا۔ آئیے اس پیغام توحید کے دشمن کا حال ہم آپ کو سنائیں۔ ابو لؤلؤ مجوسی فیروز، امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آتے ہیں۔ یہ مجوسی فیروز ابو لؤلؤ چھپا ہوا ہے۔
زہر میں بجھا ہوا خنجر امیر المؤمنین کے اوپر مارتا ہے، 3 وار کرتا ہے۔ سیدنا امیر عمر زخمی ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ یہ بچنے اور بھاگنے کے چکر میں مزید 13 صحابہ کو زخمی کرتا ہے، اور جب اس پہ قابو پا لیا جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اب تو میری بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو یہ مردار اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لیتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا پوچھتے ہیں یہ جرم کرنے والا کون ہے؟ جواب ملتا ہے فیروز غلام مجوسی۔ کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے میرے خون کے داغ کسی ایمان والے کے ہاتھ پہ نہیں ہیں، اس کے ہاتھ پہ ہیں جس نے تجھے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ یہ مجرم ہے، یہ اہل توحید کا دشمن ہے، یہ اہل ایمان کا دشمن ہے، یہ امیر عمر کو شہید کرنے والا مجرم ہے، یہ صحابہ کو شہید کرنے والا مجرم ہے۔ لیکن جنہوں نے اسلام کا چولا پہن کے اندر سے دشمنی کی، رافضیت، چولا اہل بیت کی محبت کا پہنا، مقصد اہل بیت کی محبت نہیں، مقصد اہل بیت سے دشمنی تھی۔ آج بھی کاشان شہر میں ایک فرضی قبر بنا کر ابو لؤلؤ کے مزار کی پوجا ہو رہی ہے۔ دیکھیے ذرا اپنی اپنی انگلیوں پہ کس کس کی انگلیوں میں فیروزہ پتھر کی انگوٹھی ہے، پہنتے ہو یا نہیں؟ اہل توحید نہیں پہنتے، اللہ کا شکر ہے، وہ پہنتے ہیں جن کی محبت اسی مجوسی سے ہوتی ہے۔ کہا جی تسی نہیں سمجھتے، فیروزہ پتھر پالو نا تو پھر بواسیر مک جاندی ہے، سوکڑا ختم ہو جاتا ہے، یہ پتھر بڑا کچھ کرتا ہے۔ اب جانتے ہو یہ فیروزہ پتھر کس کی طرح منسوب ہے؟ بابا شجاع الدین کا لقب ابو لؤلؤ مجوسی فیروز کی قبر پہ کاشان میں آج بھی لکھا ہوا ہے، اور آج بھی ابو لؤلؤ کی قبر پہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ سنیے: الموت لابی بکر، الموت لعمر، الموت لعثمان۔ وہ مردار مدینے میں ہوا، وہ مدینے کے کسی گڑھے میں پھینکا گیا، لیکن اس کی قبر کہاں بنائی گئی؟ کاشان میں، ایران میں، اس کو پوجا گیا، آج بھی اس کی عبادت ہوتی ہے، آج بھی اس پہ نظر و نیاز دی جاتی ہے۔ بلکہ ایک ذاکر کو ہم نے سنا، وہ ابو لؤلؤ مجوسی کی قبر پہ آ کے دعا مانگ رہا ہے، اور زندگی میں پہلی مرتبہ بے اختیار ذاکر کی دعا پر میرے منہ سے بھی آمین نکل گیا۔ میں نے کہا آمین کہہ دو، یہ جو مانگ رہا ہے اللہ اس کو وہ عطا کرے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ قیامت کا دن ہو تو مجھے ابو لؤلؤ کا ساتھی بنانا۔ میں نے کہا اللہم آمین۔ اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اللهم اغفر لابو لؤلؤ، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اخواني امنوا 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 اخواني، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ المؤمن الولي وليك يا الله يا۔ اس دعا پہ تو میں بھی آمین کہوں گا۔ کیوں؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ دشمن ہیں اہل ایمان کے، اہل توحید کے، اور یہ دشمن تھا امیر عمر کا، تو دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے۔ کاشان میں پوجے جانے والی یہ قبر رافضیت کے ایمان اور اسلام کے پول کو کھول رہی ہے کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ایمان والوں کے قاتلوں اور دشمنوں سے تعلق ہے۔